اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ واقعہ ہو کر حقیقت بن کر آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ حقیقت بن کے آنے والی چیز وما ادراک ما الحاقۃ، اور اے مخاطب یعنی جن کی طرف قرآن رویل ہو رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو واقعہ ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ تو یہ قیامت کے لیے یعنی ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یعنی ان کفار مکہ سے پہلے قوم سمود اور قوم عاد نے، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اس الحاقہ کو، جس کا ایک اور نام القاریہ بھی ہے، جو پارہ نمبر 30 میں آ جائے گا نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، انہی الفاظ کے ساتھ کھڑکھڑانے والی، ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی، یعنی آخرت، قیامت کا دن۔ فاما ثمود، تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کر کہ رہے سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ایک سخت چنگھاڑ کے ذریعے۔ واما عاد، رہے عاد، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک آندھی سے جو سخت سرد تھی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام، اور یہ آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی 7 راتوں تک اور 8 دن تک۔ حسوما، وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی چیزوں کو، جدھر سے پھرتی تھی اٹھا کے پٹک دیتی تھی۔ فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو اس آندھی نے قوم عاد کو اس طرح اکھاڑ کے رکھ دیا، ان کے وہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کوئی ان میں سے باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ تم کیا شے ہو۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندے، انہوں نے بھی خطا کی تھی۔ فَعَصَوْا رَسُولًا، تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو آیا تھا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے جب سیلاب کو حد سے، یعنی سیلاب گزر گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو آیا تھا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے واقعے کو اور ان کے بچ جانے والے اس واقعے کو لوگ یادگار کے طور پر محفوظ رکھیں، یاد رکھنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا پہ تو ایک عذاب آیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، لیکن ایک وہ بڑی قیامت بھی آنی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ان کو برابر کر دیا جائے گا، پورا میدان بنا دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن وہ واقعہ ہو جانے والی چیز واقعہ ہو جائے گی، یعنی کون سی چیز؟ قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن، the day of judgment۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بھربھرا ہو جائے گا آسمان، یعنی اس کی مضبوطی بھی سمجھ لے ختم ہو گئی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 یعنی فرشتے۔
یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب ایک کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل جنت میں سے ہوں گے، جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ مسرت کے ساتھ یعنی کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، ایک نعرہ مارے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ اس خوشی کے نعرے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ خوش نصیب اپنی پسند کی زندگی گزارے گا پھر وہاں پہ، فی جنت عالیہ، اس عالی شان جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کی طرف سے یعنی یہ اذن ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیجے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی، یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس آج اس کا کوئی یہاں پہ دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا نہیں ملے گا بجوز اس کے کہ اسے پیپ ملے گی، والعیاذ باللہ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے کوئی نہیں کھائے گا بجز خطا کاروں کے، یعنی یہ پیپ جو ہے نا یہ کھانا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے مجرم رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔